اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ سارے زمانے، سارے سال اور سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حسب معمول رمضان المبارک میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کسی خاص مہینے کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن معمولی سی معمولی نیکی کو بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کس قدر خاص عنایت ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کی تجارت کرنے کا ہوتا ہے، اور اس سے بہترین تجارت کوئی ہو نہیں سکتی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی کہ سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایسا پیارا مہینہ بنایا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رمضان کا خاص خیال رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی بابرکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار برکات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے 11 مہینوں کے گناہوں کی میل کچیل کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے ہر سال آتا ہے۔ 1400 سال سے لاکھوں کروڑوں صلحاء و ابرار ان برکات کا مشاہدہ کرتے آئے ہیں، اور آج بھی ان برکات سے بہرامدوز ہونے والے بزرگ بکثرت موجود ہیں۔ ان ایام میں مخلص روزے داروں کو خاص روحانی کیفیت سے نوازا جاتا ہے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ان پر انوار کے دروازے کھلتے ہیں، انہیں معارف سے بہرور کیا جاتا ہے، وہ کشف، رؤیا اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی لقاء نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گزر جائیں، کتنے ہی سال ہمیں اور ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں، کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے، لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی نہیں، چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلے کو رمضان نے سمیٹ سماٹ کر ہمیں خدا
خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے، اور وہ دوری جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور وہ دوری جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتی ہے، اور وہ دوری جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتی ہے، وہ یوں سمٹ جاتی ہے، وہ یوں غائب ہو جاتی ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں، تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا، اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے اس کلام کے ذریعے جو حبل اللہ ہے، جو خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سال میں بھی مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔